زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ تلخی کیوں نہ ہو ہمارے لہجے میں، ہم پہ جو گزری ہمیں یاد ہے سب۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ لوگ دوسروں میں کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جی لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں۔ آپ کے اپنے کئی معاملات آپ کی توجہ کے اشد محتاج ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خاک ڈالو مجھ پہ، آج یوں سمجھو جیسے میں تھا ہی نہیں۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا میرا حساب کر دے۔ ہم مسلمانوں کی زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام آیات اور احادیث صرف دوسروں کو سنانے کے لیے یاد کی ہوئی ہیں۔ انا مسئلہ ہی نہیں، میری بات عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو میں راستہ بدل لیتی ہوں۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ اور میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار ہے۔ مجھے نہ کسی کی خواہش ہے، نہ کسی کی طلب، نہ جانے والے کو روکنا ہے اور نہ آنے والے کا استقبال کرنا ہے۔ آنے والا اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہے اور جانے والا اپنے فیصلے کا اختیار خود رکھتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ادب کیجئے ہماری خاموشی کا، آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتی ہے۔ اذیت پتہ ہے کیا ہے؟ جب ماں پوچھتی ہے کہ بتاؤ ایسا کیا ہے تمہارے دل میں جو دن بدن تمہیں کھا رہا ہے اور دن بدن تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، تب دل کرتا ہے کہ کاش ہم اپنا سارا دکھ رو رو کر ماں کو سنا سکتے، لیکن ہم ایک جھوٹی ہنسی ہنس کر
کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے امی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاری معاف نہیں ہوتی۔ بہترین انسان، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ، اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ 2-4 ہی ہوں گے، تیرے شہر کا تو ہر شخص منافق نکلا۔ گلہ ان سے کیجیے جو مان رکھنا جانتے ہوں، ناراض ان سے ہوں جو منانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے ہوں جو آپ کے غصے میں چھپی آپ کی محبت کو پہچان سکیں۔ کتنے کمال کی بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ لفظ ذائقے رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے کچھ چکھ لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لے، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ ہمارے لہجے کی خاموشی ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔